وإن كبرت همومك لا تبالي فلطف الله في الآفاق أكبر. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہدایہ فار آخرہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں گی خیر سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. جیسے کہ رمضان سیریز چل رہی ہے، ہم روز ایک نیو ٹاپک لاتے ہیں. آج اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ قرآن کیسے تفسیر سے پڑھی جاتی ہے. ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ جاننا ہے، اس کی تفسیر جاننی ہے اور اسے سمجھنا ہے. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، ایک ایک آیت، دو دو آیت، ایک ایک سورہ ایسے کر کے پڑھیں گے، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. نہ کہ بس خالی قرآن مکمل کرنا ہے اس لیے پڑھ لینا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم روز تھوڑا ہی پڑھیں، روز ایک سورہ، ایک آیت، ایک رکوع پڑھیں، لیکن اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ جانیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آسان الفاظوں میں. اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی ڈیٹیل پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اس کو عمل کریں. قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن پڑھ کر اسے سمجھنا ہے اور اسے عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف بس روانگی سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور جیسے ہم نے رمضان پلانر بنایا تھا، رمضان پلانر کو بھی کوشش کیجیے گا اپڈیٹ کرنے کی. آج ایک روزہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، تو کوشش کریں اپنے رمضان پلانر کی ٹو ڈو لسٹ بنائیں. ٹو ڈو لسٹ بنا کر اس کو فالو کریں اور دن بھر میں جو ٹو ڈو لسٹ بنی ہوئی ہے اس کو فالو کریں، تاکہ آپ کے لیے عبادت اور آسانی سے اور بہترین طریقے سے ہو. جیسے یہ رمضان پلانر ہے، آج کا روزہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ ٹیوزڈے. آج کی دعا ہم نے جو ذکر اذکار کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو سبھی جانتے ہیں. دن میں سے جو شخص روزے کی حالت میں 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا، قیامت کے روز اس کے لیے بہت آسانی ہوگی اور اس کو بہت اجر ملے گا. ویسے بھی ہمیں روز پڑھنا چاہیے 100 ٹائمز ڈیلی یا اس سے زیادہ، پر کم از کم 100 ٹائمز، اور روزے میں تو بہت ہی بہترین ہے نمازوں کے لیے. اور میرا جو قرآن ٹریک چل رہا ہے ابھی سورہ نساء پارہ 5، آپ بھی ایسی پلانر بنائیں اور کوشش کریں، انشاءاللہ سکسیڈ ہوں گے. قرآن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. قرآن کوشش کریے ترجمے والی ہی پڑھیں. قرآن کو ایسے ترجمے والی لینا ہے. آسان قرآن آج کل بہت مل جاتے ہیں، آپ جس بھی لینگویج میں کمفرٹیبل ہو اس لینگویج میں قرآن لیں. یہ میرا رومن انگلش میں قرآن ہے، آپ اردو میں جس بھی لینگویج میں کمفرٹیبل ہیں تفسیر اور ترجمے والی قرآن لیں اور سٹارٹ کریں. روز تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ کریں. آج ہم سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. اس کی تفسیر کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ مکی ہے. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، تو یہ مکی سورہ ہے. اس کی آیتیں 7 ہیں اور رکوع 1 ہیں. ہمیں پڑھتے وقت یہ سب کچھ چیزوں پر دھیان دینا ہے، نہ کہ صرف شروع ہو جانا ہے روانگی سے. سورۃ الفاتحہ کا تعارف یہاں پر دیا ہوا ہے. سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. اس سے پہلے کئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھی. اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق سے طلبگار کی طرح اسی کی ہدایت مانگنی چاہیے. چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنے چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا. اسی طرح اس صورت میں سیرت مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے. یہ تعارف ہے. ہر سورے کا آپ کو تعارف ملے گا
तारुफ पहले पढ़ें तो आप समझ सकेंगे कि ये सूरा किस बिना पर है, क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। फिर ये सूरा आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। सूरह फातिहा मक्की है और इसमें 7 आयतें और 1 रुकू है। ये इसका तर्जुमा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अर्रहमानिर्रहीम, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। अर्रहमानिर्रहीम, ए अल्लाह हम तेरे ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन 4th आयत, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 5वीं आयत, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते की जो भटके हुए हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ये इसका तर्जुमा है। हमें इसे समझना है आसान अल्फाजों में कि क्या बताना चाह रहा है कुरान हमें। अरबी के अकायदे से ये इसकी तफसीर है। अरबी के कायदे से रहमान का माना है वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी है, एक्सटेंसिव हो, यानी उस रहमत का फ़ायदा सबको पहुंचता हो। और रहीम के माने हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो, यानी जिस पर वो मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुंचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फ़ायज़ाब हैं, होकर रिस्क पाते हैं और दुनिया की नियामतों के फ़ायदे उठाते हैं। और आखिरत में अगरचे काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी कि नेमतों के साथ किसी तकलीफ़ की कोई शाइबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के माने हैं। जो ये फ़र्क है इसको ज़ाहिर करने के लिए रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान और रहम का तर्जुमा बहुत मेहरबान किया गया है। अगर आप किसी इमारत की तारीफ़ करें तो दर हकीकत वो उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है। लिहाजा इस कायनात में जिस किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए वो बिलाखिर अल्लाह ताला की ही तारीफ़ है, क्योंकि वो चीज़ उसी की बनाई हुई है। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर इसे तारीफ़ इशारा किया गया है। इंसानों का जहाँ हो या जानवरों का, सबकी तख्लीक़ और परवरिश अल्लाह ताला ही का काम है। और उन जहानों में जो कोई चीज़ काबिल तारीफ़ हो वो अल्लाह ताला की तख्लीक़ और शान रुबूबियत की वजह से है। रोज़े जज़ा का मतलब है वो दिन जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए अमल का बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का असली मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर रोज़े जज़ा मालिक होने से ज़िक्र इसके लिए किया गया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ही इंसानों को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया हुआ है। ये मिल्कियत अगरचे नाक़िस और आर्जी है, तमाम ज़रिए सूरत लिहाज से मिल्कियत ही है, लेकिन क़यामत के दिन जब जज़ा और सज़ा का मरहला आएगा तो ये नाक़िस और आर्जी मिल्कियतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उस वक्त ज़ाहिरी मिल्कियत भी अल्लाह ताला के सिवा किसी ना किसी की होगी। यहाँ से बंदों को अल्लाह ताला की दुआ करने का तरीका सिखाया जा रहा है और इसी तरह ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं। नीज़ हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगी चाहिए, क्योंकि सही माने में कारसाज काम बनाने वाला उसके सिवा कोई नहीं।
دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارگر سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سمجھ کر مانگی. جیسے کہ یہاں تک تو آپ نے سمجھا کہ سورہ فاتحہ جیسے ترجمے سے ہم نے ابھی پڑھی. سورہ فاتحہ پہلے عربی زبان میں پڑھنا ہے اور پھر ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور پھر اس کی تفسیر جاننی ہے. اس سے قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوتی. وقت ضرور لگتا ہے اس کو پڑھنے میں، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ بہت آسان طریقے سے قرآن کو سمجھ پائیں گے، جو ایکچوئل قرآن کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مقصد سے قرآن نازل کی تھی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں اور امپلیمنٹ کریں. ڈیٹیل میں جاننے کا طریقہ اگر آپ کو اور بہترین طریقے سے اس کا کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ بھی، جیسے میں نے کہا ہے کہ قرآن جنرلنگ بھی کرنی چاہیے، یہ بہت صحیح ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے تفسیر ابن کثیر. یہ جو کتاب ہے آپ آن لائن اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بک منگا سکتے ہیں. یہ جو کتاب ہے اس میں آپ کو ایک ایک سورے کی تفسیرات پتہ چل جائیں گی، سارے کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ اور ریفلیکشنز اور ڈیٹیلز مل جائیں گے آپ کو. ابن کثیر یہ سورہ فاتحہ کا ہے، آپ اس میں ساری ڈیٹیلز جان سکیں گے. آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ پتہ چل جائے گا. الفاتحہ نام کیا ہے، کہاں سے ڈرائیو ہوا، کس چیز سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، آپ کو ساری ڈیٹیلز اس میں مل جائیں گی. ایک ایک سورے کا نام، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی ڈیٹیلز آپ کو ابن کثیر میں مل جائے گی. آپ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے یہ. یہ اس کا ترجمہ ہے الفاتحہ کا. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس اینڈ دا موسٹ مرسیفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. All praises and thanks to be Allah, the Lord of all existence. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin, the owner of the day of the compass. آپ یہ کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ is the first ayah of Al-Fatiha. آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. ایسی کئی ساری کتابیں ہیں جس میں ڈیٹیلز ملیں گی، بٹ ابن کثیر از دی بیسٹ. آپ کو سارے ڈیٹیلز مل جائیں گی. پھر ایک ڈائری لیجئے اور اس میں آپ سورے کا نام لکھیں، سورے کی تفسیر لکھیں اپنے الفاظوں میں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس بک میں سے آپ جو بھی سمجھ سک رہے ہیں آپ ایک اپنے حساب سے آپ تفسیر لکھیں، ریفلیکشن لکھیں، بیک گراؤنڈ لکھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ترجمے کے خلاصات قرآن کیسے پڑھی جاتی ہے. کوشش کیجئے اس رمضان اسی طرح سے، تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ضرور ہوگا یہ، لیکن آپ بالکل اچھی طرح سے قرآن کو سمجھ سکیں گے، امپلیمنٹ کر سکیں گے اور آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر سکیں گے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. کوشش کریں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھیں. تفسیر پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیے، اس واقعے کو سمجھیے، اس آیت کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور اس پر عمل کیجیے گا. ابن کثیر ایک بہت اچھی بک ہے، آپ اس کو ٹرائی کیجیے اور ساری ڈیٹیلز آپ کو ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کی اس میں مل جائیں گی. کوشش کریں پڑھنے کی، اس طرح سے قرآن پڑھیں، آپ کو بہترین اس کے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ. آپ جب اس کو سمجھیں گے، امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو ون آف دی بیسٹ ریزلٹس ملیں گے قرآن پڑھنے کے. الحمدللہ اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بھی دیتا ہے پڑھنے کے، لیکن تب بھی اس کا صحیح طریقہ قرآن پڑھنے کا اسی طریقے سے ہے. آپ کوشش کریں اور پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ثواب دے اور آپ کو بھی دے. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو ٹاپک کے ساتھ.
ہوپ کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہوگا تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.